ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں جن کا انتقام کے آخری ایپیسوڈ کی طرف۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ آہر کون ہو تم؟ میرے خاموش ہوتے ہی اس کے حلق سے بے رغم غرغراہٹوں کا طوفان ابھرا اور گھرراتے ہوئے اسی انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ میں نے پھر اس سے وہی سوال کیا، لیکن اس کے منہ سے گھرغراہٹوں کے سوا کچھ نہ نکل سکا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ میرے سوال دینے کے بجائے مسلسل ایک ہی انداز میں گھرائے جا رہا تھا۔ میں نے ایک دو مرتبہ اور کوشش کی اور آخرکار ناکام ہو کر دوسرا انتہائی خطرناک راستہ اختیار کیا، جو کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا اور جس پر اس نے مجھے مجبور کیا۔ اس طریقے سے میں اس حصار سے باہر لانا پڑا تھا، اور یہ سب سے خطرناک بات تھی، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے مٹی کا ایک سیاہ روغنی پیالہ لیا اور اسی کے شفاف تیل سے لبابہ بھر دیا۔ کمرے کے دروازے اور روشن دان اسی طرح بند کر دیے جس سے کمرے میں اس قدر تاریکی چھا گئی۔ پھر چند مٹی کے دیے تیل کے روشن کر کے پیالے کے گرد رکھ دیے۔ اب پیالے میں بھرا ہوا تیل آئینے کی مانند نظر آ رہا تھا، جس میں ہر چیز کا عکس صاف طور پہ نظر آ رہا تھا، اور میں اس کے قریب بیٹھ کر میں نے عمل شروع کر دیا۔ پورے 2 گھنٹے تک پڑھتا رہا اور پیالے میں پھونک مارتا رہا، یہاں تک کہ پیالے میں دائرے سے بننے شروع ہو گئے۔ پھر ایک دھندلا دھندلا عکس ابھرنے لگا جو لمحہ لمحہ واضح ہوتا گیا۔ وہ ایک لمبا ترنگا انسانی سایہ تھا جو سیاہ لباس میں بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس سائے کا عکس پیالے میں اترتے ہی جمال اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے پیالے میں پھونک ماری، تیل میں لہریں سے نمودار ہوئیں اور سائے کا جسم ٹیڑھا سا ہو گیا۔ اس کے حلق سے بھیانک گھرراہٹیں خارج ہونے لگیں۔ لہروں کے رکتے ہی اس کا جسم صحیح ہو گیا۔ وہ گھرراتے ہوئے مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر میں نے وہی سوال کیا، تم کون ہو؟ وہ کتے کی مانند گررانے لگا۔ میں نے تیل میں دوبارہ پھونک ماری، لہریں ابھریں، اس کے جسمانی اعضاء ٹیڑھے ہو گئے، پھر سیدھے ہو گئے، مگر نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی دیکھ کر اور حلق سے گھرراہٹیں سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچا، یہ کسی دیوانے اور گونگے شخص کی روح ہے۔ اس کا آزاد رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ اب میرے سامنے ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ اسے ختم کر دیا جائے، دوبارہ کسی کو تنگ نہ کرے۔ یہ سوچ کر میں نے ہرمل کا ایک دانہ اٹھایا اور اس پر پھونک مار کے تیل میں ڈالا۔ دانہ اس کے جسم سے چپک گیا، وہ بری طرح ٹوٹنے لگا، تیل میں لہریں پیدا ہونے لگیں۔ ایک ایک کر کے میں نے دانے اس پیالے میں ڈالے، اس کا عکس اس کے اندر چھپ گیا، وہ بری طرح تڑپنے لگا، گھررا رہا تھا، ان دانوں پہ اپنے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو جونک کی طرح اس کے ساتھ چپٹ گئے تھے اور اس کے اترنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اس کا جسم دھندلاتا گیا اور وہ تیل پر سرخ لکیریں ابھر آئیں۔ اس کا وجود بالکل مٹ کے رہ گیا اور شفاف تیل گاڑھا سرخی مائل سیاہ ہو گیا۔ دوسرے دن جمال اور اس کی والدہ چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے اس کام کا معاوضہ دینے کی بڑی کوشش کی، میں نے انکار کر دیا۔ قصہ ختم کرنے کے بعد وہ بزرگ کھڑکی کے باہر تاریکی میں گھورنے لگے۔ سگریٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پر گر گیا۔ انہوں نے ایک دوسرا سگریٹ نکالا اور گلا کھنگار کر صاف کیا اور بولا، میں رانی پور کا رہنے والا ہوں، کبھی موقع ملا میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن میرا آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا وہ ایک اور واقعہ سنا دے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ اس طرح یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ چینل کے ساتھ بنے رہنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔